آپ سبھی جانتے ہیں کہ سوڈان میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے غزہ، پھر اس کے بعد میں اب سوڈان کے اندر بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھٹک کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ آج کی جو نئی اپڈیٹ آئی ہے، بہت ہی سنگین اپڈیٹ آئی ہے سوڈان کی طرف سے، کیونکہ پوری جو نیوز ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، کیونکہ کافی لمبی نیوز ہے جو ابھی کی جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے سوڈان کی طرف سے۔ شروعات کرتے ہیں خبر کی۔ بہت سنگین نیوز ہے سوڈان کی طرف سے۔ سوڈان کے دارفور علاقے سے آنے والی خبریں اس وقت پوری دنیا کو ہلا رہی ہیں۔ الفاشار، جو کبھی دارفور کی راجدھانی اور امن کی نشانی کہا جاتا تھا، اب ایک زندہ شہر نہیں بلکہ ایک خاموش میت بن چکا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن یعنی IOM کے مطابق 26 اکتوبر سے اب تک 81,817 لوگ الفشر اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے بھاگ چکے ہیں۔ یہ صرف ایک آنکڑا نہیں بلکہ انسانیت کے بکھرنے کی تصویر ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی اس ایجنسی نے کہا ہے کہ حالات اتنے تیزی سے بدل رہے ہیں کہ یہ آنکڑے کسی بھی وقت بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شہر میں اب بھی لڑائی جاری ہے اور سڑکیں اب موت کی گلیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ زیادہ تر لوگ الفشر کے اندر ہی کہیں چھپ کر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کبابیا، ملت کتوم اور طویلہ کے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن IOM نے کہا ہے کہ راستے اتنے خطرناک ہیں کہ ہر سفر ایک جوا ہے۔ فیلڈ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سڑکوں پر بھاری گولی باری، ڈاکوؤں کی گروہ اور RSF کے چیک پوائنٹس ہیں جو کسی کو بھی نکلنے نہیں دے رہے ہیں۔ حالات اس قدر خراب ہے کہ پورا دارفور اب ایک کھلے قبرستان میں بدل چکا ہے۔ 26 اکتوبر کو ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF نے الفشر پر قبضہ کر لیا تھا اور اسی دن سے اس شہر کی کہانی بدل گئی۔ RSF نے صرف شہر پر نہیں بلکہ اس کے لوگوں پر بھی حملہ کیا، گھروں میں داخل ہو کر مردوں کو مارا اور عورتوں کو قید کر لیا، بچوں کو الگ کر لیا، اور جو بچ گئے وہ اسکولوں اور مسجدوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ شہر جو کبھی راحت کی پناہ گاہ تھا، خود راحت مانگ رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق ایجنسیوں نے کہا ہے کہ الفشر اب جنگ نہیں، انسانی تباہی کا مرکز بن چکا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول پلے کر رہا ہے وہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امارات کر رہا ہے، یعنی بن زائد یہاں پر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے، پوری خبر آپ سنیے ڈیٹیل میں، تب کہیں جا کر آپ کو پتہ لگے گا کہ سوڈان کے اندر سعود یعنی UAE، یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امارات یعنی دبئی، جہاں پر دبئی ہے اور ابوظہبی ہے، جو ان کے تو مملکات ہیں، جو ان کے پرنس ہیں، وہ سوڈان کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ یونیسیف نے اپنے بیان میں کہا کہ جو لوگ الفشر سے نکل کر طویلہ پہنچ چکے ہیں وہ بہت بھوکے اور اب ٹوٹ گئے ہیں۔ ان میں بچے جو 3 دن سے کھانا نہیں کھا پائے، اور عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو گود میں لے کر چل رہی ہیں مگر پاؤں میں طاقت نہیں رہی۔ ایجنسیوں نے کہا کہ وہ بچوں کو پانی، دوا اور کھانا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ضرورتیں اتنی تیز ہیں کہ ہر گھڑی حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ دارفور کے 5 صوبے اب پوری طرح RSF کے قبضے میں ہیں۔ صرف نارتھ دارفور کے کچھ حصے فوج کے پاس ہیں، باقی 13 صوبے سوڈانی آرمی کے نینترن میں ہیں، جن میں راجدھانی خارطوم بھی شامل ہے۔ لیکن سوڈان کی اس جنگ نے پورے ملک کو توڑ دیا ہے۔ یہ جنگ 15 اپریل 2023 کو شروع ہوئی تھی، جب فوج اور RSF آمنے سامنے آ گئے تھے۔ تب سے اب تک ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، لاکھوں گھر اجڑ گئے ہیں اور کروڑوں گھر بے گھر ہو گئے ہیں، مگر اب حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں کہ راحت ایجنسیاں بھی اندر نہیں جا پا رہی ہیں۔ RSF نے الفاشر پر قبضے کے بعد وہاں جو کیا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر انسانی حقوق کی تنظیمیں کو سب کچھ بدل کر کہہ رہی ہیں کہ سوڈان کے اندر اب غزہ سے بھی خطرناک ماحول چل رہا ہے۔ یہ نسنہار ہے جس میں مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں پر جبراً تشدد کیا گیا، لیکن اس سب کے بیچ ایک خبر اور آئی جس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک نے بتایا کہ RSF کے لڑاکوں نے ڈاکٹر آدم ابراہیم اسماعیل کو گرفتار کیا اور پھر میدان میں ہی گولی مار دی۔ یہ ڈاکٹر جنگ کے دوران گھائلوں کا علاج کر رہے تھے، انہیں صرف اس لیے مارا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی کی جان بچانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈاکٹرز نیٹ ورکس نے کہا کہ یہ قتل صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔
انہوں نے یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے کہا کہ اب وقت ہے کہ ہیلتھ ورکرز کی حفاظت کی جائے اور RSF کے رہنماؤں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، مگر اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف سوڈانی جرنلسٹ سنڈیکیٹ نے بتایا کہ 12 پترکار الفشر سے نکل کر طویلہ پہنچ گئے ہیں، لیکن 5 ابھی بھی RSF کی گرفت میں ہیں اور 7 سے کوئی سمپرک نہیں ہو پایا ہے۔ ان میں 2 بچے اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ آخری بار 27 اکتوبر کو رپورٹنگ کے لیے نکلی تھی، اس کے بعد اس نے کوئی خبر نہیں ملی۔ RSF نے ان الزامات پر کوئی بیان نہیں دیا ہے، لیکن الفشر کی سڑکوں پر بکھری لاشیں اور جلتے مکان سب بیان کر رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہوگا۔ شہر میں اب کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائیاں ختم اور مسجدوں میں صرف سناٹا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ الفشر اب راحت مشن کے لیے نو غو زون بن چکا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کبھی انسانیت کا کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور پترکار سب مارے جا رہے ہیں۔ ابو دھابی یعنی یونائٹڈ عرب امارات نے بھی الفشر کی تباہی کی سخت نندا کی ہے۔ UAE کے وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ سوڈان میں ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ابو دھابی نے کہا کہ رہائشی علاقوں، اسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا ایک خطرناک بڑھت ہے جو سیدھے طور پر انسانی قانون کی توہین کرتی ہے۔ UAE نے امریکہ، سعودی عرب اور مصر کے ساتھ مل کر بنی کوارٹ کمیٹی کی جوائنٹ ڈکلریشن کو ایتہاسک قدم بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اب وقت ہے کہ دنیا ایک جٹ ہو کر انسانی حل نکالے۔ امارات نے دونوں فریقوں سے کہا ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کرے، راحت پہنچنے دے اور انسانی مدد کو سیاست یا جنگ کا ہتھیار نہ بنائے، لیکن اب زمینی حالات اس کے الٹ ہے۔ الفشر میں اب RSF کا مکمل نینترن ہے۔ وہاں ہر سڑک پر ان کے لڑاکے ہیں جو لوگوں کی تفتیش کر رہے ہیں۔ چیک پوائنٹس پر کھڑے ہتھیار بند لوگ کسی کو بھی نکلنے نہیں دے رہے ہیں، اور جو نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اسے گولی ماری جا رہی ہے۔ اب وہ شہر جو کبھی مسافروں کی منزل تھا اب میتوں کا مزار بن چکا ہے۔ راحت کرمی کہتے ہیں کہ الفشر میں اب صرف 2 آوازیں ہیں، ایک گولی کی اور دوسری رونے کی۔ یونیسیف نے بتایا کہ طویلہ میں اب ہزاروں بچے بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں کے استھائی کیمپوں میں کوئی کھانا نہیں بچا ہے، کوئی دوا نہیں بچی ہے اور بچے مٹی میں سو رہے ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ ضرورتیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ اب ہر مدد ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ جو بچے زندہ ہیں وہ خاموش ہیں، ان کی آنکھوں میں ڈر ہے اور ان کے چہروں پر تھکان ہے۔ سوڈان کی فوج اب بھی راجدھانی خارطوم اور کچھ اتری حصوں میں موجود ہے، مگر RSF کا بڑھتا اثر اب پورے پچھمی سوڈان کو نگل چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو دارفور اگلے کچھ ہفتوں میں پوری طرح خالی ہو جائے گا۔ RSF پر پہلے ہی ایتھنک کلینزنگ کے الزام لگ چکے ہیں اور اب ڈر یہ ہے کہ وہ سوڈان کو 2 حصوں میں توڑ دیں گے، ایک ان کا ایک فوج کا۔ شہروں کے نام مٹائے جا رہے ہیں، لوگوں کی پہچانیں جل رہی ہیں اور جو بچ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سوڈانی نہیں رہے، ہم بس زندہ ہیں۔ اس جنگ نے صرف سوڈان کا نقشہ نہیں بدلا بلکہ اس نے انسانیت کی روح ہلا دی ہے۔ ڈاکٹروں کا قتل، پترکاروں کا غائب ہونا اور راحت کرمیوں پر حملے یہ صف دکھاتے ہیں کہ اب جنگ صرف طاقت کی نہیں نفرت کی بن چکی ہے۔ ایک ماں کہتی ہے میرے 2 بچے تھے، ایک کو گولی لگی اور دوسرا ڈر سے بولنا بھول گیا۔ یہ وہ بیان ہے جو کسی رپورٹ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ سچائی ہے جو الفشر کی ہر گلی میں گونج رہی ہے۔ شہر کے جو حصے اب بھی بچے ہیں وہاں کوئی اسکول نہیں، کوئی بازار نہیں، صرف سناٹا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ سوڈان اب مانویت تباہی کے دور میں داخل ہو چکا ہے، اور اگر دنیا نے اب بھی داخلہ نہیں دیا تو یہ جنگ پوری پیڑھی کو نگل جائے گی۔ UAE نے دہرایا کہ اب وقت ہے کہ دنیا ایک آواز میں سیز فائر کا اعلان کرے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ اور سعودی عرب کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ مصر نے کہا ہے کہ وہ بات چیت چاہتا ہے، مگر RSF اب خود کو حکومت ماننے لگا ہے اور فوج پیچھے دھکیلی جا رہی ہے۔ الفشر اب صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک نشان ہے اس جنگ کا جو انسانوں نے انسانوں کے خلاف چھوڑی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بچے اپنے نام ریت میں لکھ رہے ہیں تاکہ اگر وہ مر جائے تو کوئی انہیں پہچان سکے۔
ایک عورت کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو لے کر بھاگی لیکن اب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے ماں ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ سوڈان کی جنگ اب 14 مہینے سے زیادہ پرانی ہو چکی ہے لیکن اس کا انجام اب بھی لہو اور راکھ ہے۔ جو شہر کبھی امن کا تاج تھا اب انسانیت کی ہار بن گیا ہے۔ الفشر آج دنیا سے پوچھ رہا ہے کیا تم دیکھ رہے ہو؟ یہ اب بھی آنکھیں موندے تم بیٹھے ہو؟